بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گھر ویران کیوں ہیں، برباد کیوں ہیں؟ گھر گھر کے اندر لڑائی کیوں ہے؟ اور گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ گھر کے تمام افراد کماتے ہیں، مرد بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، بچے بھی کماتے ہیں، لیکن پرائی کوئی نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس مین وجہ کو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بیوی بھی کماتی ہے، مرد بھی کماتا ہے، بچے بھی کماتے ہیں، اور بھی انکم کے سورسز ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہمارے گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میاں کا منہ ادھر ہے، بیوی کا ادھر ہے، بچوں کا ادھر ہے، تو جب گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے تو اس کی نحوست سے برکت کہاں سے آئے گی؟ بیوی اپنے شوہر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور شوہر اپنی بیوی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، بچے اپنے والد کی بات کو ماننے کو تیار نہیں اور باپ اپنے بچوں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک شوہر اپنے گھر سے جاتا ہے تو اپنی بیوی کو اس نے کہا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا۔ اب وہ بیوی اوپر والی منزل پر رہتی ہے اور نیچے والی منزل پر اس کے والدین رہتے ہیں۔ شوہر کیا کہہ کے گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اس کا والد بیمار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے والد بیمار ہیں، کیا میں اوپر کی منزل سے نیچے اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے آ سکتی ہوں؟ اللہ کے محبوب سے فرمایا کہ نہیں، تیرا شوہر تجھے منع کر کے گیا، اپنے گھر میں رہ۔ وہ اللہ کی بندی صبر کرتی رہی، نیچے باپ بیمار ہے، اوپر وہ بیٹی موجود ہے، لیکن اپنے شوہر کی تابعداری کر کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے والد کی تیمارداری کے لیے نہیں آ رہی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس اللہ کی بندی نے حضور علیہ السلام کی طرف بندہ بھیجا کہ پہلے میرا ابو بیمار تھا، میں نے شوہر کی تابعداری کی، اس کی بات کو مانا، میں اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گئی، اب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں اپنے والد کا منہ دیکھنے کے لیے میں اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، صبر کر اور اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ آخر انتقال ہو جاتا ہے باپ کا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا، لیکن وہ اللہ کی بندی اوپر کی منزل سے نیچے تک اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ ایسی اطاعت اور فرمانبرداری۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تیرے اس صبر کی وجہ سے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے والد کی مغفرت کر دی۔ اس عورت کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی مغفرت کر دی، تو کیا وہ عورت اللہ اس کی خود مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ تو جب ایسا ماحول گھروں میں ہوگا، عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے گی، ہر بات کو مانے گی، اور خاوند اپنی بیوی کی بات کو مانے گا، بچے اپنے والد کی بات کو مانیں گے، تو کیوں نہیں یہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے گھر؟ لیکن آج ہر ایک کا منہ ادھر ہے، ہر ایک کا منہ ادھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے ہم پیچھے ہیں۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا لازم ہے، کتنی اطاعت اور فرمان برداری میرے اوپر لازم ہے۔ عورت ایک بات ماننے کو تیار نہیں، تو گھروں کے اندر نحوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، تو ہر ایک اپنا حق ادا کرے، شوہر اپنا حق ادا کرے، بیوی اپنا حق ادا کرے، بچے اپنے حق، جو اللہ نے ان کے ذمہ حقوق لگائے ہیں
وہ اپنے اپنے حقوق ادا کریں، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کا گھر جنت بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔